Hello, dear fellows. Welcome to the Track to CSS channel. This is Uzair Balozada, and today we are going to discuss a very important topic of international relations, and the topic is post structuralism. आज हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी ये क्या कहती है। तो इसके मेन आर्ग्यूमेंट्स कुछ इस तरह हैं कि पावर पे बात करती है और एसेंशियलिज्म पे एक क्रिटिक है, और इसी तरह लैंग्वेज और डिस्कोर्स पे भी ये बात करती है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आईआर के अंदर एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है जो कि 20th सेंचुरी में इमर्ज हुई थी, जबकि ये दूसरे जो ट्रेडिशनल थ्योरीज़ हैं रियलिज़म, लिबरलिज़म और मार्क्सिज़म पे एक बहुत ज़बरदस्त क्रिटिक है। ये उनके बेसिक असम्पशंस को चैलेंज करती है, उनके बेसिक असम्पशन जो पावर और स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी वगैरह के गिर्द जो रिवॉल्व करती है। ये एक यूनिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है जो कि ट्रेडिशनल व्यूज़ को, यानी जो पावर है, आइडेंटिटी और नॉलेज है, इन की बेसिस को चैलेंज करती है। जब ये पावर पे बात करती है तो पावर की जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है बाकी जो थीरीज़ हैं रियलिज़म, लिबरलिज़म, मार्क्सिज़म वगैरह के अंदर, तो ये उस सेंट्रल और टेंजिबल पावर की कॉन्सेप्ट को चैलेंज करती है। जिस तरह उनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक पावर, वो पावर हैं किसी स्टेट के लिए, लेकिन ये उस कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज़ करती है। ये बल्कि उसकी जगह कहती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ इंस्टीट्यूशंस और स्टेट्स के पास वो पावर नहीं है, बल्कि ये पावर जो है लैंग्वेज के अंदर, डिस्कोर्स के अंदर और एवरीडे प्रैक्टिसेस जो हैं लोगों के जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी ये मौजूद है। अब ये किस तरह, इसे आगे हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे वो आर्ग्यू करते हैं कि दोज हु कंट्रोल डिस्कोर्सेस, यानी वो लोग, वो इंस्टीट्यूशंस या वो ग्रुप जो डिस्कोर्स को कंट्रोल कर सकता है, हैव द पावर टू डिफाइन व्हाट इज़ कंसीडर्ड ट्रू, वैलिड एंड लेजिटिमेट। यानी जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो स्टेट्स, जो पावर या जो इंस्टीट्यूशंस पावर को डिफ़ाइन करते हैं या किसी कोई डिस्कोर्स डेवलप करते हैं, वही लेजिटिमेसी को और वैलिडिटी को और ट्रूथ को डिफ़ाइन करते हैं। इसके एग्जांपल ऐसे है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एनालाइज हाउ सर्टेन डिस्कोर्स शेप परसेप्शंस ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। यानी ये जो डिस्कोर्सेज हैं, ये डिस्कोर्सेज परसेप्शंस को डेवलप करते हैं लोगों के अंदर, पब्लिक ओपिनियन के अंदर, उसको फिर वो एज अ पावर, एज अ टूल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वॉर ऑन टेरर क्या था? वो एक डिस्कोर्स था जिसे वेस्ट ने, यानी स्पेशली अमेरिका ने डेवलप किया था कि वॉर ऑन टेरर इज़ अ फाइट, इज़ अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। लेकिन इसे जो दूसरा ग्रुप था, यानी अफ़गान थे, वो इसे स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस देख रहे थे। यानी अफ़गानिस्तान के अंदर जो पब्लिक ओपिनियन थी, वो पब्लिक ओपिनियन ये थी कि ये जो स्ट्रगल है ये इंडिपेंडेंस के लिए है, जबकि अमेरिका और उसके जो एलाइज थे वो इसको वॉर ऑन टेरर कहते रहे। और इसी से फिर जिस तरह के वो कहते हैं कि इससे वो डिफ़ाइन करते हैं ट्रूथ को और वैलिडिटी और लेजिटिमेसी को, और उन्होंने फिर इस वॉर को लेजिटिमेट भी कर दिया। जो नेक्स्ट फोकस है वो लैंग्वेज और डिस्कोर्स पे है। जिस तरह की रियलिज़म ये कहती है कि पावर डिटरमिन्स ट्रूथ एंड लेजिटिमेसी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और इसी तरह लिबरलिज़म ये कहती है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ट्रेंड्स यानी सेट होते हैं, लेकिन इसकी जो फोकस है वो लैंग्वेज और डिस्कोर्स पे है। ये कहती है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एम्फसाइजेस द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स इन शेपिंग रियलिटी, कि रियलिटी वो नहीं है जो पावर डिफ़ाइन करती है, बल्कि रियलिटी को लैंग्वेज और डिस्कोर्स के थ्रू डिफ़ाइन किया जाता है। इट सजेस्ट दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज़ मीडिएटेड थ्रू लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, वही लैंग्वेज जो है रियलिटी को डिफ़ाइन करती है, सेट करती है, डिज़ाइन करती है। और ये जो लैंग्वेज है ये पॉलिटिकल और सब्जेक्टिव टू पावर रिलेशन है, यानी जो पावर है
انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر جس اسٹیٹ کے پاس زیادہ پاور ہے وہی اس لینگویج کو، اس ڈسکورس کو ڈیزائن کر سکتا ہے. فار ایگزامپل جو پوسٹ اسٹرکچرلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک ڈسکورس جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرتا ہے کیا نوشن، یعنی جو ڈپلومیٹس ہیں وہ جس طرح کی لینگویج، جس طرح کی جو ورڈ وکیبلری یوز کرتے ہیں اسی سے ریالٹی پھر ڈیفائن ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر چائنا اور یو ایس کے ریلیشنز کو ہم اگر انالائز کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے جو ڈپلومیٹک لینگویج ہے وہ اسٹریٹجک کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں. یعنی یو ایس کی جو ڈپلومیٹس ہیں یا اس کی جو لیڈرز ہیں وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اسٹریٹجک کمپٹیشن، یعنی چائنا کے ساتھ ہماری جو رائیولری ہے وہ اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے. یعنی ہماری جو ہیجمنی ہے، ڈومیننس ہے ورلڈ پالیٹکس کے اندر، اس کو چائنا جب چیلنج کر رہا ہے تو ایک اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے، اسی لیے ہم انگیجڈ ہیں اس کانفلکٹ کے اندر. اور دوسری جو ٹرم یوز کرتے ہیں، لینگویج جو میڈیا کے اندر یوز کرتے ہیں وہ کلیش آف سویلائزیشن ہے، کہ جو یہ دو الگ سویلائزیشن ہیں ویسٹ اور چائنا، تو یہ جو کلیش ہے یہ سویلائزیشنل ہے. اور دوسری جو یو ایس مائٹ یوز اٹس میڈیا انفلوئنس. اب جو یہاں پہ جو ڈسکورس اور لینگویج کنسٹرکشن ہے اس پہ میڈیا ڈومیننٹ ہے. یعنی میڈیا کے اندر وہ جو ایک لینگویج سیٹ کی جاتی ہے وہی لینگویج جب لوگوں کو سنایا جاتا ہے تو اس لینگویج سے لوگوں کی اوپینین بن جاتی ہے. لوگوں کی اوپینین بننے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ شیپ گلوبل پرسیپشن، یعنی پورے دنیا کے اندر ایک پرسیپشن، ایک خیال، ایک سوچ ڈیولپ کی جاتی ہے میڈیا کے تھرو. فار ایگزامپل اگر وار آن ٹیرر پہ بات کریں تو وار آن ٹیرر کچھ نہیں تھا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے اندر سے جب لوگوں کو بار بار سنایا گیا، لوگوں کے پرسیپشنز بنتے گئے، لوگوں کی اوپینین بنتی گئی، تو لوگوں نے یعنی جو انٹرنیشنل سٹیزنز تھے انہوں نے وار آن ٹیرر کو سپورٹ کیا. اور اسی طرح جو ٹرم یوز کرتے ہیں لینگویج کی یا ڈسکورس ہیومن رائٹس کی، تو ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس یہ ایک ٹول ہے. یعنی جو پوسٹ اسٹرکچرلسٹ کہتے ہیں کہ ایک ٹول ہے، ڈیموکریسی ہو یا ہیومن رائٹس ہوں، یہ صرف جو ہے پاور کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. یعنی یہاں پہ بھی ایک بات سوچنے والی ہے کہ وہ ملٹری پاور کو اب بھی نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں ملٹری پاور اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو لینگویج یوز کرتے ہیں ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اور اس طرح کی جو لینگویج ہے اس سے پاور کو ڈٹرمن کی جاتی ہے، اور اسی سے جو گریٹ پاورز ہیں ان کی لیجیٹیمیسی اور ان کی جو ڈومیننس ہے وہ مینٹین رہتا ہے. اگر ہم یہاں پہ یو ایس اور رشیا کی ریولری کو دیکھ لیں تو یو ایس رشیا کو ایک آٹوکریٹک اسٹیٹ سمجھتا ہے اور رشیا اس کو ایک امپیریلسٹ اسٹیٹ سمجھتا ہے. اور اسی طرح دونوں اسٹیٹس کے اندر جو میڈیا ہے انہوں نے لوگوں کی پرسیپشنز ایسے بنایا ہیں یا ان کی جو پبلک اوپینین ہے وہ ایسے شیپ کیا گیا ہے کہ وہ اندر سے یعنی دونوں اسٹیٹس کے لوگ ایک دوسرے کو یعنی ایگریسو اور رائیول سمجھتے ہیں. یعنی یہاں پہ پھر وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ پاور کی نہیں بلکہ لینگویج اور ڈسکورس کی بات کرتے ہیں. اور جو پوسٹ اسٹرکچرلسٹ ہیں یہ انفلوئنسڈ ہیں کریٹیکل تھیوری سے. یعنی جو کریٹیکل تھیورسٹ ہیں یہ ان سے انفلوئنسڈ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی ایکسپلائٹیٹیو نیچر آف انٹرنیشنل پالیٹکس ہوگی تو اس سے جو مارجنل گروپس ہیں وہ ان کے اندر جو ایجنسی اور ریزسٹنس کی ایلیمنٹ ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. یعنی یہ کہتی ہے کہ جو پاسبلٹیز ہیں، جو ڈسکورسز ہیں، ڈومیننٹ ڈسکورسز ہیں، ان کو وہ دوسرے گروپس اس کو چیلنج کرتے ہیں. فار ایگزامپل پوسٹ اسٹرکچرلسٹ وہ انالائز کرتے ہیں کہ جو مارجنلائزڈ گروپس ہیں وہ الٹرنیٹیو ڈسکورس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ان ڈومیننٹ نیریٹیوز کو، ان ڈومیننٹ ڈسکورسز کو الٹرنیٹ کیا جا سکے، ان کی جگہ کوئی دوسرا ڈسکورس لایا جا سکے تاکہ وہ ان کی جو اپنی آئیڈینٹی اور انٹرسٹ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر ان کو وہ انشور کر سکیں. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو بلیک لائیوز میٹر یو ایس کے اندر ایک بہت بڑی موومنٹ ہے. تو یہ موومنٹ کیا ہے؟ ایک ریزسٹنٹ موومنٹ ہے کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر اپنی جو جینسائڈ ہے یا ایتھنیسٹی کلینزنگ ہے اس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں، ریزسٹ کر رہے ہیں. اسی طرح جینسائڈ ہے، یعنی جو لینگویج ہے، جو ورڈ ہے، یہ ڈسکورس ہیں،
اس ڈسکورس کے خلاف جو ان کے لیے ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. اور اسی طرح اتنک کلینزنگ ہے، یہ بھی ایک لینگویج ہے، لینگویج میں ایک وکیبلری ہے، ایک ڈسکورس ہے، اسے شیپ کیا گیا ہے تاکہ وہ ان انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر ان ڈسکورسز کو، لینگویج کو وہ چیلنج کر سکیں. تو کنکلوژن میں یہ ہے کہ یہ جو پاور، آئیڈینٹی اور نالج ہے گلوبل پالیٹکس کے اندر، یہ ان ازمپشنس کو چیلنج کرتے ہیں. یعنی جو ٹریڈیشنل تھیوریز ہیں ریئلزم، لبرلزم، مارکسزم وغیرہ کی، ان کی جو بیسک ازمپشنز ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز کو جو چیز انفلوئنس کرتی ہے وہ پاور صرف اسٹیٹ کی سینٹرلائزڈ پاور نہیں ہے، ملٹری اور اکنامک پاور نہیں ہے، بلکہ جو لینگویج ہے، آئیڈینٹی اور ڈسکورس ہیں، وہ انٹرنیشنل ریلیشنز، انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں.